تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی کہ جن کے اوپر وفا کو بھی ناز ہے، جن شیعہ ذاکروں نے ان کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت وقت اس کو اپنے نوٹس میں لے اور اس پر ایکشن لے، کیونکہ ان جاہل شیعہ ذاکروں کا مقصد فقط اپنی ذہن کی گندگی اور امت کے اندر فتنہ پروری کو فروغ دینا مقصود ہے۔ یہ ذاکر فقط نوجوان شیعہ قوم کے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں اور ان کو اصحاب رسول کا دشمن بنانے کی ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جاہل اور لا علم قسم کے اور یتیم العلم قسم کے یہ شیعہ ذاکر ہیں، ان کا مقصد فقط اپنے پیٹ کے دھندے کی خاطر یہ آل رسول اور اصحاب رسول کو لڑا رہے ہیں اور امت کے اندر فتنے کا باعث بن رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ ایسے تمام خطیبوں کو جو آل رسول یا اصحاب رسول میں کسی کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر بین کر دینا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ آواز اوپر تک پہنچے اور پاکستان کے اندر ایسے جاہل اور یتیم العلم ذاکروں کو، خطباء کو، خطیبوں کو جو آئے دن گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو بین کر دینا چاہیے، ان پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، اپنے شیعہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، آپ ہر چیز کو سائیڈ پر رکھ کر اور اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر چند چیزوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے بعد غور و فکر کریں کہ یہ شیعہ ذاکر آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ایک کلپ دیکھیں پہلے کہ یہ شیعہ ذاکر آپ کو کیا بتا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ذہن کو کس رستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پہلے کلپ دیکھیں۔ کلب برا بنانا، اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ فاسق نہیں کرنے آئی تھی، میں تمہیں کافر کرنے آئی۔ اب یہ جو دو شیعہ ذاکر جو کتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، اس ہستی کے بارے میں جس ہستی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، جن کی صحابیت کے اوپر قرآن گواہ ہے، اب ان دو ذاکروں کو سنا ہے آپ نے، اب آپ ایک اور شیعہ عالم کو سنیں، بڑے معروف ہیں، ان کی ذرا بات آپ غور سے سنیں۔ تاکہ جو صحابہ کرام کو نہ مانتا ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے تو اہل بیت کی عظمت روشن ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت واضح بات ہے، میں اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ غور کریں، عظمت صحابہ کرام کے اوپر ہمیں محفلوں کا انعقاد کرنا ہوگا، ہمیں صحابہ کرام کی عظمت پر غور کرنا ہوگا، اللہ نے بڑا مقام انہیں عطا کیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ خود فیصلہ کرے شیعہ قوم کے نوجوان اور لوگ، اب یہ خود فیصلہ کریں کہ یہ شیعہ ذاکر، یہ جاہل شیعہ ذاکر اور جن کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فقط نفرتوں کو فروغ دے رہے ہیں، آپ کو اصحاب رسول کے گستاخ بنانا چاہتے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں یہ ایسا؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر شہنشاہ نقوی صاحب کس لہجے کے اندر آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں اور ادھر ان شیعہ ذاکروں کا لہجہ اور ان کی فکر کیا ہے؟ یہ فقط ایسے جاہل شیعہ ذاکر اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے آپ کو لڑا رہے ہیں، کیونکہ جب تک لڑائی ہے ان ذاکروں کی کمائی ہے، مال کی کمائی ہے۔ دوستان محترم،
اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ان ذاکروں سے محفوظ کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آپ کے اندر گھسے ہوئے بھیڑیے ہیں جو آپ کے ایمان کی اور آپ کے نسلوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیں گے. اس کے بعد اہل سنت ہونے کی حیثیت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کبھی خود اپنے ایمان سے سوچیں کہ جس باغ فدق کو، مسئلہ فدق کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا، اور یہ صحابہ رسول کی گستاخی بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، بھونکتے ہیں. آپ خود ایمان سے سوچیں کہ اگر باغ فدق نہ دینا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہوتی معاذ اللہ، اور یہ نحق معاذ اللہ انہوں نے غصب کیا ہوتا، تو مجھے آپ خود سوچیں کہ پھر مولا علی علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہے. مولا علی علیہ السلام نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیسے کر لیا. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میرے سامنے ہے نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ ہے میرے سامنے. اس کا ترجمہ بھی ایک شیعہ عالم نے کیا ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، خطبہ ہے 37، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق واپس نہ لے لوں. والقوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منہ. مولا علی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ کوئی طاقتور اگر کسی کا حق غصب کر لے تو میں اسے طاقتور نہیں سمجھتا، میرے نزدیک وہ کمزور ہے، اور میں وہ علی ہوں، میں اس سے وہ حق جو دوسرے کا اس سے واپس لوں گا. تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پھر تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیوں جنگ نہیں کی ان سے اس حق کی خاطر. اور پھر اگر حق بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور پھر آپ اس بات کو سوچیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام کا تسلیم کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو بھی حق مانا اور ان کی خلافت کو بھی حق مانا. اور یقین نہیں آتا، اس پر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں، اور یہ اپنی بات نہیں کر رہا، تفسیر کمی اور تفسیر صافی جلد 5 صفحہ 20 شیعہ تفسیر ہے اہل تشیع کی، اور بچہ بچہ جانتا ہے. اس کے اندر روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام مسجد کے اندر موجود تھے، اور ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دیں اسے لے لے اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ بات ہو رہی تھی، یہ آیت پڑھی، اس آیت کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو ابن عباس نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا، اب یہ تفسیر صافی سے بیان کر رہا ہوں، تفسیر کمی دونوں سے سوال کیا کہ اس وقت یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو اور جسے منع کریں رک جاؤ، یہ ابھی بات آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا تھا. یہ سنی تفسیر نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی تفسیر سے میں نے بات کی. اور پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 25 سال خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت مولا علی علیہ السلام رہے ہیں، 25 سال تقریباً وہ زمانہ بنتا ہے. اہل تشیع کہ نوجوانوں اپنی عقل سے، اپنے ایمان سے تنہائی میں بیٹھ کر تسلی سے اس بات کو ذرا بیٹھ کر سوچئے گا. 25 سال مولا علی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رہے ہیں، ان کو مشورے دیتے رہے ہیں، مشیر رہے ہیں. وہ 25 سال ساتھ رہے ہیں اور ان شیعہ ذاکروں نے آپ کو ایک دن بھی اصحاب رسول کے قریب نہیں ہونے دیا ہے.
کیوں کہ یہ ذاکر جن کے پیٹ کا دھندا لڑائیوں پر چلتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر شیعہ قوم اصحاب رسول کے قریب ہوئی تو انہیں اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا ان کے سامنے کہ اصحاب رسول تو آل رسول سے محبت کرتے تھے، مودت کرتے تھے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک لمحے کو سوچئے، 25 سال مولا علیہ السلام رہے ہیں، تلوار نہیں اٹھائی ہے، نہ تلوار اٹھائی ہے، نہ زبان سے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ تو جن ہستیوں کے خلاف مولا علی نے زبان نہیں کھولی، ان شیعہ ذاکروں نے کیوں کھولی ہے؟ اور آپ کو کھولنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ان کا بے ادب اور گستاخ بنانے کی طرف یہ کیوں کوششیں کر رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، اگر قیامت کے روز مولا علی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ جن کے خلاف میں نے کچھ نہیں کہا، تم کون ہوتے تھے؟ تو یہ جو شیعہ ذاکر آپ کو اصحاب رسول اور سیدنا ابو بکر صدیق کی گستاخی اور بے ادبی سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو کیا مولا علی علیہ السلام اس عمل سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، شفاعت کریں گے؟ خدا کی عزت کی قسم، مولا علی علیہ السلام منہ پھیر لیں گے اپنا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام 25 سال تک ان کے ساتھ رہے، اور مولا علی علیہ السلام نے جن کو ناحق سمجھا تھا ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ یہاں تلوار کا نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو حق سمجھا۔ اب آپ خود اپنے ایمان سے کیوں، اگر مولا علی علیہ السلام ناحق بھی سمجھے معاذ اللہ اور تلوار بھی نہ اٹھائیں، پھر یہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت کم ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام کی شخصیت مشکوک ہوتی ہے، کیونکہ پھر مولا علی علی نہ رہے۔ وہ پھر کہاں ان کی شجاعت گئی کہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں، وہ بہادری، وہ عظمت کہاں گئی کہ مولا علی نے ناحق بھی سمجھا اور خاموش ہو گئے؟ نہیں، یہ مولا علی کی شان نہیں ہے۔ مولا علی نے حق سمجھا اور 25 سال تک اصحاب کے ساتھ رہے۔ اور پھر ایک اور بات کی طرف آپ ذرا توجہ کریں کہ مولا علی علیہ السلام نے اگر اس وقت یہ کہتے ہیں کہ حکمت کے تحت یا جن بھی معاملات کے تحت خاموش ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باغ فدق نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیا، تو آپ کبھی اس بات کو بیٹھ کر سوچیں پھر مولا علی علیہ السلام کا جب زمانہ ہے تو تب انہوں نے واپس کیوں نہیں کیا؟ جذبات کو سائیڈ پر رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے ان باتوں کو سوچئے گا، کیوں نہیں دیا پھر؟ اب تو وقت تھا دنیا کو بتانے کا کہ مولا علی نے یہ حق کا فیصلہ تھا جو مولا علی نے کیا۔ چلو اس وقت کو تو یہ جو باطل تعویلات کے ذریعے جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں یہ شیعہ ذاکر، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیوں آپ ان شیعہ ذاکروں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ خدا را اپنے ایمان کو بچائیں ایسے شیعہ ذاکروں سے جو معتدل شیعہ لوگ ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جن کی طبیعتوں میں عدل ہے۔ وہ لا تعلقی کا اعلان کریں ان شیعہ ذاکروں سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اب جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اب ذرا توجہ اور غور کیجئے گا۔ انہوں نے تو اس باغ فدق کو بنیاد بنا کر کتنا کچھ انہوں نے آپ کے ذہنوں کے اندر غلط باتیں ڈال دی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آل رسول کی سخاوت کا ذکر ہے کہ جب سیدہ پاک نے مولا علی علیہ السلام نے آپ کے پورے گھر نے روزے رکھے تھے تو آپ کے در کے اوپر کبھی سوالی آتا تھا، یتیم بن کر، مسکین بن کر، قیدی بن کر، اور آپ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی افطاری کا سامان اس کو دے دیتے تھے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جن کی نگاہ کے اندر مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیاوی مال کو وہ حیثیت ہی کوئی نہیں دیتے، مکھی کے پر کی بھی حقیقت نہیں ہے آل رسول دنیا کو دیتے۔ ایک طرف تو ہم سیدہ پاک کی عظمت کو اس مقام پر مانیں اور دوسری طرف یہ شیعہ ذاکر آپ کو یہ بتائیں
کہ سیدہ پاک ایک باغ اس فدق کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق سے ساری زندگی ناراض رہیں، اس دنیاوی مال کے پیچھے ساری عمر ناراض رہیں. یہ تو حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض بعد میں ہوگا، پہلے سیدہ پاک پر اعتراض آ جائے گا کہ وہ دنیاوی مال کے پیچھے ناراض رہیں. اور سیدہ پاک کی یہ شان ہے، ان کی نگاہوں کے اندر تو دنیا کی اور دنیا کے مال کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ذرے مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ تو عظیم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہیں. خدا تعالیٰ کی ذات جو سب سے قریب ہستیاں، یہ وہ لوگ ہیں. اور ہم لوگوں نے ان جھگڑوں کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جو وہ شیعہ ذاکر ہمیں آپ کو سنا رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. وہ اصحاب رسول سے ہوتا ہوا تیر جا کر سیدھا آل رسول کو لگتا ہے، ان کی عظمت کو گھٹا دیتا ہے. اور اب میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. صرف اختتام میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے شیعہ ذاکر، یہ جاہل شیعہ ذاکر جو آپ کو یہ سبق پڑھاتے رہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب رسول پھر گئے تھے معاذ اللہ، تو یہ اعتراض بھی صحابہ پر نہیں ہے، یہ اعتراض بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہے کہ یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت معاذ اللہ اتنی کمزور تھی کہ انہوں نے جن کی تربیت کی ان کو کامل نہ کر سکے. خدارا اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں ایسے جاہل ذاکروں سے جو آپ کے ایمان کو اور آپ کے نسلوں اور آپ کے اولادوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیں گے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں